أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ السمالی کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعا اس مرحلے میں داخل ہوئی جس میں ہم اپنے اور اپنے رب کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ عرائض پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ رشتے کی، یہ کنیکشن کی جو شناخت ہے کہ ہمارا پروردگار متعال کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور وہ کس زمرے میں آتا ہے، تو اس کی شروعات ہم نے ایک لوور لیول کے کنیکشن سے کی، ایک ادنا درجے کے کنیکشن سے۔ یعنی ہے تو یہ بھی درست، لیکن اس سے بڑھ کے معاملہ ہے۔ اور ہم نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ایک غلام تصور کیا جو اپنے آقا کے در پہ جاتا ہے، یا ایک مأمور تصور کیا جو ایک آمر کے در پہ جاتا ہے، یا ایک امپلائی جو اپنے باس کے در پر جاتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ کا رشتہ جو ہے وہ حکم دینا اور حکم کی تعمیل کرنے کا رشتہ ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ کرو اور میں نے وہ کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے نہ کرو تو مجھے رکنا ہے۔ اس رشتے میں اس پر توجہ نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں یہی رشتہ پایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہمارے رشتے ہیں وہ اکثر ایسے ہی ہیں کہ ایک طرف سے آرڈر ہوتا ہے، دوسری طرف سے اس آرڈر کو اوبے کرنا ہوتا ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ اس حکم میں، اس آرڈر کی تعمیل میں جو عمل کر رہا ہے اس پر اس کی کیا گروتھ ہے، اس کے لیے کیا بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا مثبت بات آنے والی ہے۔ اسے صرف اس سے سروکار ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ فائدہ ہو، میرے سسٹم کو یہ فائدہ ہو۔ تو ہم جب پروردگار متعال کے در پر پہنچے دعا کے اس مرحلے میں، تو ہم نے عرض کیا پروردگارہ، کیا ہماری مستقل گستاخیوں کو دیکھ کر، مستقل نافرمانیوں کو، ہمارے جھوٹے ہونے کو دیکھ کر، تیری طرف بے توجہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیا اب تو نے ہمیں اپنے غلاموں کے صف سے نکال دیا ہے؟ کیا اب تو ہم سے اپنی خدمت لینا پسند نہیں کرتا؟ کیا تو نے اب یہ چاہا ہے کہ ہماری آواز تجھ تک نہ پہنچے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ اب ہم جب بھی تیری خدمت کا ارادہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی سیرت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تجھ سے گفتگو و مناجات کر کے تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ارادے ہمارے بہت فرسٹ کلاس ہوتے ہیں، ارادے ہمارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب مقام عمل میں آتے ہیں تو ہم پر نیند طاری ہو جاتی ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے، ہزار قسم کی بلائیں طاری ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر رات زندگی کی تجھ سے قریب ہوئے بغیر گزر جاتی ہے۔ کیا ماجرا یہ ہے؟ خوب پروردگارہ، اگر یہ وجہ ہے کہ ہمارے مستقل نافرمانی کے باعث اب تو نے ہمیں اپنی خدمت سے محروم کر دیا ہے، اور ہمارا تیرا رشتہ یہی خدمت گزار اور آقا کا رشتہ ہے، تب بھی تیرا حق بنتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری حالت اسی بات کو ڈیزرو کرتی ہے کہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے۔ لیکن ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ، تیری شان جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کے کہ تو ہمارا مقایسہ ہمارے اعمال کے ساتھ کرے۔ اور پھر ہم نے ایک خلاصے کے طور پر جملہ پروردگار متعال کی خدمت میں عرض کیا کہ جس میں پوری کتاب ہے، اور ہم نے کہا کہ وما انا یا سیدی وما خطری، پروردگارہ ہم کون ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے، انسان توقع رکھتا ہے، کوئی شخص توقع رکھتا ہے کسی سے جو صاحب حیثیت ہو۔ ایک ان پڑھ، ایک جاہل، ایک غیر مہذب شخص، ایک بدتمیز شخص، ایک نافرمان شخص سے کیا توقع رکھی جاتی ہے؟ تو پہلے ہی ہمیں اپنے در پر نہیں آنے دیتا، لیکن اب جب تو ہمیں اپنے در پر آنے دے رہا ہے، تو ہمیں فریاد کرنے دے رہا ہے، تو پروردگارہ ہماری تو حیثیت یہی تھی، جو ہم نے کیا وہ ہم سے توقع تھی، ہم نے اپنے توقع سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے حق میں وہ کام کرے جو تجھ سے توقع رکھتے ہیں، اور ہم
تجھ سے حسن زن لے کر تیرے در پر آئے، ہم تجھ سے کرامت کی توقع رکھتے ہیں۔ لأن کرمک ای رب، کیونکہ تیرا کرم اے میرے رب، یجل عن مکافات المقصرین۔ اچھا یہاں پر یہ جو ای استعمال ہوا نا، ای رب، یہ ندا دینے کا ایک سلیقہ ہے۔ ندا دینے کے مختلف طریقے ہیں، آپ یا استعمال کر سکتے ہیں، آپ وا استعمال کر سکتے ہیں، آپ ای جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب جس کسی کو آپ پکار رہے ہیں وہ بہت قریب ہے آپ کے، اسی قربت کا احساس کرتے ہوئے، نزدیکی کا احساس کرتے ہوئے پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ لأن کرمک، کیونکہ تیرا کرم، ای رب، اے میرے رب، یجل عن مکافات المقصرین، اس سے کہیں بڑھ کے ہے، یجل، جلالت ہے اس کی، عظمت ہے تیرے کرم کی، اور اس سے کہیں بڑھ کر ہے عن مکافات المقصرین، کہ تو قصورواروں کا، تو غلطی کرنے والوں کی مکافات کرے، انہیں سزا دے۔ اچھا عزیزان گرامی، تو یہاں تک ہم نے اس رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار متعال سے گفتگو کی، جو ایک عامر اور مامور، جو ایک حکم دینے والا اور حکم کی تعمیر کرنے والے کے بیچ رشتہ ہے۔ لیکن ہم نے پھر آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا، کیا واقعاً، اب شناخت کے لیول میں تھوڑا ہم اپنے آپ کو اوپر لاتے ہیں، کیا سچ میں ہمارا اور پروردگار متعال کے بیچ کا رشتہ یہی ہے کہ وہ حکم دے اور ہم اطاعت کریں، کبھی وہ روکے اور کبھی وہ انجام دینے کو کہیں، اور ہم اطاعت میں مصروف رہیں؟ شاید ابتدائی نظر میں جواب ہے کہ بالکل، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، ہم نے کہا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس رشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ حکم کرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، یعنی اس حکم کی تعمیل میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ بادشاہوں کا کام ہوتا ہے۔ کیا پروردگار متعال کا حکم دینا بھی ایسے ہی ہے؟ عزیزان گرامی، اگرچہ کہ جس طرح ہماری تربیت کی گئی ہے، جس طرح ہمیں سمجھایا گیا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، وہ مستقل یہی احساس ہمارے دل میں ڈیولپ کرتے رہا ہے کہ جیسے پروردگار متعال حکم دیتا ہے اور ہمیں تعمیل کرنی ہے، لیکن در حقیقت اگر سوچیں اور غور کریں تو ہمارا رشتہ پروردگار متعال کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کا رشتہ ہے۔ وہ ہمارا مربی ہے، وہ ہمیں تربیت کرنے والا ہے، اور مربی تربیت کرنے والا محال ہے، ممکن نہیں ہے کہ کسی چیز کا ہمیں حکم دے یا کسی چیز سے ہمیں روکے اور اس کو انجام دینے میں یا اس سے رکنے میں ہمارا اپنا فائدہ نہ ہو۔ اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس بات کا شعور جب ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے تو یکدم ہمیں دنیا ایک اور طریقے سے نظر آنے لگتی ہے۔ دنیا میں ہر سچویشن جو ہمارے لیے پیش آتی ہے، ہر واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے وہ ہمیں خوش کرنے والا واقعہ ہو، چاہے ہمیں افسردہ کرنے والا واقعہ ہو، ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پروردگار متعال کے تربیت کا ایک سلیقہ ہے۔ وہ ان چیزوں کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے، ان مسائل کے ذریعے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں انہیں پوری کر رہا ہے، ہمارے توانائیوں میں اضافہ فرما رہا ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں امتحان۔ در حقیقت امتحان وہ ہوتا ہے کہ جو امتحان دینے والے کی صلاحیت میں اضافہ کرے۔ ایک مربی، ایک کوچ جو ٹریننگ دیتا ہے انسان کو، جب وہ انسان کی تربیت کرتا ہے تو ہر چیز وہ اس کے بینیفٹ میں انجام دیتا ہے، اور ہمیشہ سختیاں بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور مختلف چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اس کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک رشد ایجاد ہو، اور ایک حکیم، ایک عالم، ایک سمجھدار رب جب ہماری تربیت کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے وہ اس سے زیادہ ہم پر وزن ڈالے کہ جتنا ہم تحمل کر سکتے ہو، ہماری توانائی سے زیادہ ہمیں چیلنج دے، یہ امکان نہیں رکھتا۔ اور ہماری تربیت کون کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو کہ سب سے حکیم ہے، سب سے دانا تر ہے۔ اور اس کی قرآن مجید سے ہم نے آپ کی خدمت میں آیت بھی پڑھی کہ وہ کل شیء صائر الیہ، ہر چیز پروردگار متعال کے، رب کی تربیت لیتے ہوئے، اپنے اندر کمال کو ایجاد کرتے ہوئے، اپنے کمال کو پا کر
رب کی طرف روانہ ہے، سیر کر رہی ہے پروردگار متعال کی جانب۔ اب جب ہم اس بات کو ذہن میں سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی، بلکہ مصیبتوں کے سامنے بھی ہم پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار متعال نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی کہ جس میں ہم رشد کر سکیں، اس عارضی دنیا میں جس میں ہمارا وقت مستقل طور پر ہاتھ سے جا رہا ہے، جس میں ہم مستقل طور پر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، ہمارے رب نے ہماری وہ تربیت دی کہ جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم بچا، ہم کچھ حاصل کر سکے، اور ایسی چیز حاصل کر سکے کہ جو قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے گی۔ دیکھنے کا انداز متفاوت ہونا چاہیے۔ صرف عقیدوں کو دل میں رکھ کر یہ سمجھ لینا کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے انسان اس حقیقت کو درک نہیں کر پاتا اور ہمیشہ پرابلمز کا شکار رہتا ہے، ہمیشہ فکری لحاظ سے تشویش کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے جو پروردگار متعال کے صحیح طور پر ماننے والے ہیں، جو واقعاً اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، جو صرف عقائد کو اپنے ذہن میں رٹ نہیں لیتے بلکہ ان کے گلے سے باتیں اتری ہوتی ہیں، وہ مصیبتوں میں پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے پروردگار متعال سے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، سخت ترین جگہ پر سب سے سخت ترین مشکلات میں، تو یہ صرف ایک لفاظی نہیں ہے، اس شخص نے حقیقتاً پروردگار متعال کی ربوبیت کو درک کیا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ جو بھی اس کی طرف سے پیش آتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ اس شخص کے اندر رشد و کمال حاصل ہو، اور اسی لیے کبھی شکوہ نہیں کرتا، خود بخود شکوہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا۔ خوب، اب اس رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دعا کے ان جملات کو دیکھتے ہیں کہ ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں کیا عرض کریں، یا بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ سید الساجدین علیہ السلام ہمیں کیا تربیت دے رہے ہیں اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے کس طرح گفتگو کریں۔ اب دیکھیں رب کے لفظ کا استعمال، سیدی، پروردگارا۔ اس سے پہلے جو ہم نے تجھ سے گفتگو کی وہاں پر ہم نے تجھے ایک حاکم، آمر اور اپنے آپ کو ایک محکوم اور مأمور فرض کیا، تجھے ایک آغا فرض کیا اور اپنے آپ کو ایک غلام فرض کیا، لیکن اب گفتگو کے اس حصے میں ہم اپنے آپ کو تیرا مربوب فرض کرتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے، ہم تیرے مربوب ہیں اور تو ہمارا رب ہے۔ مولائی یا مولائی انت الرب وانا المربوب، تو رب ہے اور میں مربوب ہوں۔ هل يرحم المربوب الا الرب، کیا ایک مربوب پر اس کے رب کے سوا، اس کو تربیت دینے والے کے سوا کوئی رحم کر سکتا ہے؟ میرے معبود، سیدی انا الصغیر الذی ربیتہ، پروردگارہ میں وہی چھوٹا ہوں کہ جس کی تو نے تربیت کی۔ وَأَنَا الْجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمْتَهُ، میں وہی جاہل ہوں کہ جس کو نہ پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ گنتی کرنا آتا تھا، اس کو 2 + 2 4 کا بھی جواب نہیں پتا تھا، اس کو سمپل سے سمپل رنگوں کی پہچان نہیں تھی، شکلوں کی پہچان نہیں تھی۔ میں وہی جاہل ہوں پروردگارہ جسے تو نے آہستہ آہستہ سکھا کر عالم بنایا۔ وَأَنَا الضَّالُّ الَّذِي هَدَيْتَ، پروردگارہ میں وہ سرگشتہ ہوں، وہ گمراہ ہوں کہ جس کی تو نے ہدایت کی، دنیا کی حقیقتوں سے تو نے مجھے آشنا کیا۔ وَأَنَا الْوَضِيعُ الَّذِي رَفَعْتَ، پروردگارہ میں وہی ہوں کہ جس کا کوئی قابل ذکر مقام اور منزلت نہیں تھی، ایسے ہی تھا، کون مجھے جانتا تھا، کون مجھے پہچانتا تھا، اور تو نے مجھے رفعت بخشی میرے پروردگار۔ وَأَنَا الْخَائِفُ الَّذِي آمَنْتَ، پروردگارہ میں وہی ہوں جو ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، اپنے وہم و گمان کی چیزوں سے میں ڈر جاتا تھا، ایسی چیزوں سے ڈرتا تھا کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ تو جو حقیقی خوفناک چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن تو نے آہستہ آہستہ مجھے امنیت اور اطمینان سے نواز کے تو نے مجھے جرأت دی، شجاعت دی۔ وَالْجَائِعُ الَّذِي أَشْبَعْتَ، پروردگارہ میں وہی بھوکا ہوں کہ جس کو تو نے شکم مادر سے
اس کے لیے مناسب کھانوں کا انتظام کیا، جب میرے نہ دانت تھے، نہ میرے اندر ہاضمے کے پروسیس کو انجام دینے کے لیے کوئی بھی صلاحیت موجود نہیں تھی، تب تو نے شکم مادر میں میرے لیے بہترین اور مناسب غذا مجھ تک پہنچائی، پھر جب میں پیدا ہوا تو اس کے حساب سے تو نے مجھے بہترین دودھ پلایا، اور اس کے بعد جب میں بڑا ہوا تو نے مختلف کھانے مجھے عطا کیے، بلکہ تو نے میرے ذائقے کا بھی خیال رکھا، مختلف ذائقوں سے تو نے مجھے آشنا کیا۔ والعطشان الذی ارویتا، میں وہی پیاسا ہوں کہ جسے تو نے سیراب کیا، والعور الذی کسوتا، میں وہی برہنا ہوں کہ جو دنیا میں برہنا آیا لیکن پھر تو نے بہترین لباس اس کے لیے مہیا فرمائے، بہترین کپڑوں سے اسے نوازا۔ والفقیر الذی اغنیتا، میں وہی فقیر ہوں کہ جسے تو نے بے نیاز کیا۔ ہم نے بے نیازی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بے نیازی اس ہدف اور مقصد کے حوالے سے کہ جس کے خاطر انسان کو بنایا گیا ہے۔ اور ضعیف الذی قویتہ، میں وہی ضعیف ہوں کہ جس کی تو نے تربیت کی، مختلف چیلنجز اور مختلف سچویشنز میں ڈال کے تو نے اسے قوی بنایا۔ آج نہ تو صرف وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے بلکہ دوسروں کا سہارا بن سکتا ہے۔ میں وہی ضعیف ہوں جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا تھا، آج دوسروں کا مجھ پر مان ہے۔ میرے بچے مجھے دیکھ کر قوت قلب حاصل کرتے ہیں، میری فیملی مجھے دیکھ کر ان کے دل میں قوت قلب حاصل ہوتی ہے۔ وَالذَّلِيلُ الَّذِي أَعْزَزْتَ، میں وہ ذلیل اور رسواؤں کی جسے تو نے عزت بخشی۔ وَالسَّقِيمُ الَّذِي شَفَيْتَ، پروردگارہ میں وہ بیمار ہوں کہ جس کو تو نے شفا عنایت فرمائی۔ عزیزان گرامی، میں خود کیونکہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں آپ سے یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں، عزیزان گرامی، ڈاکٹرز کا رول شفا دینے میں صرف فیسیلیٹیشن کا ہوتا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف اور صرف شفا پانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم نے سمپل سے سمپل کیسز کو اس طرح بگڑتا ہوا دیکھا ہے کہ ہمارے تصور سے باتیں باہر ہوتی، اور سب سے کمپلیکیٹڈ کیسز کہ جن پر ہمارا جس کے حوالے سے ہماری کوئی امید نہیں ہوتی تھی، ان کو سنبھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَالسَّائِلُ الَّذِي أَعْطَيْتَ، پروردگارہ تیرے در کا سوالی ہوں کہ جسے تو نے اپنی عطاؤں سے نوازا۔ وَالْمُذْنِبُ الَّذِي سَتَرْتَ، پروردگارہ میں وہ گنہگار ہوں کہ جس کے گناہوں کو تو نے چھپایا، نہ تو صرف گناہوں کو چھپایا بلکہ چند ایک جو اچھائیاں تھیں ان کو بھی اتنا بڑا کر کے تو نے لوگوں کے بیچ مشہور کر دیا جیسے کہ مجھ سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں ہے، کہ یہ انجمن والا ہے، یہ ماتمی ہے، یہ ایماندار ہے، یہ حج پہ جانے والا ہے، یہ نمازی ہے۔ پروردگارہ میں تو اپنا حال جانتا ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ تو نے کتنی میری برائیوں اور کمزوریوں کو چھپایا ہے۔ وَالْخَاطِئُ الَّذِي عَقَلْتَ، پروردگارہ میں وہی خطا کار ہوں کہ جس کی خطاؤں کو تو نے نظر انداز فرمایا۔ وَأَنَا الْقَلِيلُ الَّذِي كَثَّرْتَ، میں وہی ہوں جو کم تھا، ایک تھا، اکیلا تھا، لیکن تو نے مجھے دوست عطا فرمائے، فیملی عطا فرمائی، بچوں سے نوازا، اولاد سے، فیملی سے، دوستوں سے، میرے سرکل کو تو نے بڑا کیا۔ والمستضعف الذی نصرت، پروردگارہ میں وہ کمزور ہوں کہ جس کی تو نے نصرت فرمائی۔ وانا الطرید الذی آویت، پروردگارہ میں وہی طرد شدہ ہوں، میں وہی ہوں کہ جو دھتکارا گیا مختلف دروازوں سے، لیکن جب تیرے دروازے پر آیا تو نے اسے پناہ دی۔ میں وہی طرید ہوں، وہی شخص ہوں جو راندہ شدہ ہے مختلف دروازوں سے، لیکن تو نے مجھے آویتا پناہ دی۔ انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا، اب تیری مہربانیوں اور تیری تربیتوں کے مقابلے میں نے کیا کیا؟ پروردگارہ میں نے بدتمیزیوں اور جرتوں کا بازار گرم کیا۔ اللہ اکبر۔ انا یا رب، پروردگارہ میں وہی ہوں اے میرے رب، الذی لم استحیک فی الخلا، جس نے اپنی تنہائیوں میں بھی تجھ سے حیا
نہیں کی، ولم اراقبک فی الملا، نہ تو میں نے دوسروں کے سامنے تیرا خیال رکھا. ایسا نہیں کہ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اور نیچے اپارٹمنٹس میں ڈرائیور اور چوکیدار ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور ان کے بات کرنے کا انداز جیسے ہی ان میں سے ایک کا بھی صاب نیچے آ جاتا ہے تو بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. جس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک کا صاب آ گیا تو اب جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، وہ سب تبدیل ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس کے حاضر ہونے کا ان پر اثر ہوا ہے. ایسا نہیں گرامی، ہم کیا کہتے ہیں دعا میں؟ پروردگارہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے سامنے بھی تیرا خیال نہیں کیا. یعنی وہ لوگ صاحب جو ایک حقیر بندہ اس کے آنے سے ان کے بات چیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہوئے کہ تو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تیری نظروں میں ہیں، لیکن اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں دوسروں کے سامنے بھی کوئی فرق ایجاد نہیں کرتے، تیرا لحاظ نہیں کرتے، کوئی اثر ہی نہیں نظر آتا ہمارے گفتار اور کردار میں تیری ربوبیت کا. انا صاحب الدواہ العظمی. ایسا نہیں گرامی، یہاں پر ہم گفتگو کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار متعال نے اگر توفیق دی تو اگلے درس میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.